کہ سب سے پہلا حکم قرآن کا قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھیجا اللہ تعالیٰ، تو پہلا حکم اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں، علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک آیت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن کا نزول کیا تو پہلا حکم علم کے تعلق سے کہا کہ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ بندہ علم حاصل کرے گا تبھی تو جا کر اللہ کو پہچانے گا، بندہ علم حاصل کرے گا تبھی تو جا کر اللہ کی معرفت کو سمجھے گا، تبھی تو جا کر دین کو سمجھے گا، تبھی تو جا کر دین اسلام کے احکامات کو سمجھے گا۔ اگر بندہ علم حاصل نہیں کرے گا، اس کے پاس دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہوگی، تو پھر وہ رسمی عبادتیں ہوگی، رسمی دین پر عمل کرے گا۔ لیکن بندہ جب علم کی بنیاد پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ آپ اس کی شاندار مثال دیکھ لیجئے۔ آج اکثر آپ سنتے بھی ہیں، علم کی اہمیت کا اگر واقعہ دیکھنا ہے، آج جہاں کہیں بھی آپ سنتے فلاں جگہ وہ صاحب اسلام قبول کر لیے، اس مقام پہ 10 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ آج کل تو یورپ میں دیکھا جا رہا ہے، انگلش کنٹریز میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے وہ اسلام کیوں قبول کر رہے، کیوں اسلام میں آ رہے؟ مال و دولت کی وجہ سے تو نہیں آ رہے نا۔ ہمارے پاس اگر ان کے اسلام میں چلے جائیں گے تو زکوٰۃ ملتا ان کے پاس سے، اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ وہ اس وجہ سے آ رہے کہ جب وہ اسلام کو سمجھ رہے، قرآن پڑھ رہے، اور جب ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر اسلام قبول کر رہے۔ جتنے بھی لوگ علم حاصل کر رہے، آپ دیکھ لیجئے، ان کے علم حاصل کرنے کا نتیجہ نیٹ اگر فائدہ دیکھنا ہے، وہ فوری اسلام قبول کرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت اللہ تعالیٰ علم دین کے تعلق سے کہا کہ بندے کے پاس اگر علم ہوگا تو پھر وہی بندہ اللہ کو سمجھے گا، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھے گا۔ دوسرا، آپ دیکھ لیجئے، عربی کا ایک بہترین فلسفہ ہے، کیا ہے؟ العلم خیر من المال فإن المال تحرسه والعلم يحرسك۔ آپ کسی بھی بندے سے پوچھو، بھائی ایک طرف مال ہے اور ایک طرف علم ہے، کیا چیز تم پسند کرو گے؟ ہر آدمی کی کیفیت یہی کہے گی مال چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کی خواہش مال کے اوپر جاتی۔ لیکن یہاں فلسفہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ العلم خیر من المال، مال سے بہتر علم ہے، اس وجہ سے فإن المال تحرسه، اگر تمہارے پاس مال ہے تو پھر اس مال کی حفاظت تم کو کرنی پڑتی ہے۔ جو بھی مال تمہارے پاس ہے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس مال کی چوکیداری تم کو کرنی پڑتی ہے۔ وہی اگر تمہارے پاس علم ہے تو وہ علم تمہاری حفاظت کرے گی۔ آپ مثال دیکھ لیجئے، آج جس کے پاس جتنا زیادہ دولت ہے انہیں اتنے زیادہ گولیاں کھا کے سو جاتا۔ دیکھ لو دنیا کی مثال، گاؤں میں جھوپڑی میں رہنے والا سکون سے دروازہ کھلا رکھ کے بھی سو جاتا۔ کیوں؟ آپ دیکھ لو، اگر سفر میں بھی آپ کہیں ہیں، اگر کوئی سونے کی انگوٹھی ہے، جیب میں 50,000 1,00,000 روپے ہے، آپ چین سے نہیں سوتے، 1 سے 10 بار چیک کر لیتے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اس مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ وہی اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو وہ علم تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ یہی علم دنیا میں ذلیل ہونے سے تمہاری حفاظت کرتی ہے، یہی علم قبر کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتی ہے، یہی علم تمہیں جہنم میں جانے سے تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے علم کی اہمیت کے اوپر۔ ساتھیوں، اگر فضائل کے اوپر غور کر لیں، بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ آج دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے، دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے، دنیا میں جتنے قتل و غارت ہو رہے، یہ سب لوگوں کو دیکھ لو آپ، یہ کرنے والے کون ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، الٹریٹ نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے علم والے ہیں، بڑے بڑے ڈگریز ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے پروفیشنز ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرے اور ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ دیکھ لو، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ سے وہی بندہ ڈرتا جو بندہ علم رکھتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو، آج دنیا میں جتنے نقصانات ہو رہے، دنیا میں جتنے فسادات آپ دیکھ رہے، کرنے والے کون ہیں؟ ان پڑھ نہیں کر رہا ہے، سب بڑے سے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے جس کے نتیجے میں وہ اس کو گناہ سمجھے، جس کے نتیجے میں وہ سمجھے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے آخرت کے دن مجھے جواب دینا ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے جہنم کا عذاب میرے اوپر آنے والا ہے۔ اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا میں اتنے فسادات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ جس کسی بھی بندے کے ساتھ بہتری چاہتا ہے
اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجیے, یہی علم دین نہیں ہونے کے نقصانات اگر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلا نقصان آپ دیکھو, تاریخ ہسٹوری پہ آپ جا کر سوچو ایک بار, علم نہیں ہونے کا کتنا بڑا نقصان ہوا اور اسی علم کی وجہ سے کتنا بڑا فائدہ ہوا. مشرکین مکہ, بات کب کی ہے؟ اللہ کے رسول کے اوپر اور نبوت نہیں آئی تھی, اللہ کے رسول اور نبی نہیں بنے, اس وقت کا واقعہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ 360 بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھ کے عبادت کرتے تھے. دیکھو 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ لوگ. ایک دوسرا, ان کے پاس سود عام, شراب عام ہے, قتل ان کے پاس عام ہے, زنا ان کے پاس عام ہے. لڑکیوں کو جیسا مارکیٹ میں سامانوں کو بیچتے نا, ویسا عورتوں کو بیچتے تھے اور خریدتے تھے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ غفلتی کی وجہ سے, مسٹیکس, غفلت کی وجہ سے اگر کسی اور آدمی کا جانور کسی اور آدمی کے باؤنڈری میں چلے جائے, اس کو بہانہ بنا کر 40 سال جنگ کرتے تھے. دیکھو کتنی جہالت ہے. شراب عام ہے, سود عام ہے, زنا عام ہے, قتل ان کے پاس عام ہے, عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جنگ کر لیتے تھے سالوں سال. سوال کیا ہے؟ اتنی سب جہالت تھی, تو اتنی سب جہالت صرف 23 سال کی مدت میں, اونلی 23 ایئرس کے پیریڈ کے اندر, یہی 360 بتوں کی عبادت کرنے والے اپنے ہاتھوں سے 360 بتوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. یہی لوگ جو شراب پیا کرتے تھے, یہی لوگ شراب کو چھوڑے نہیں, بلکہ گلیوں میں ایسے بہا دیے جیسے بارش کی پانی کی وجہ سے نالیاں بہتی ہے نا, ویسا شراب کو بہا دیے. جو لوگ سود کھایا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے قرضوں کو معاف کر دیے. جو لوگ عورتوں کو دفنا دیا کرتے تھے وہ قبروں کے پاس جا کر مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے بیٹھے اور عورتوں کے حقوق دینے لگے. جو لوگ عورتوں کو ننگے بیچا اور خریدا کرتے تھے وہ عورت کے حقوق ادا کرنے لگے. جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کا حق اتنا دینے لگے, اپنی پراپرٹیز میں سے آدھے پراپرٹیز بانٹنا شروع کر دیے. اب سوال کیا ہے؟ اتنی جہالت تھی لیکن تبدیلی آئی بھی تو اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تبدیلی تھی؟ صرف علم ہے. جب اللہ کے رسول علم لے کر آئے, اسی علم کی وجہ سے 360 بتوں کی عبادت کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. اسی علم کی وجہ سے شراب پینے والے شراب چھوڑ دیے اور ایک راستے پہ آ گئے. اسی علم کی وجہ سے سود کھانے والے سود کو معاف کر دیے, قرضے کو بھی معاف کر دیے. اسی علم کی وجہ سے عورتوں کو, بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے اپنے بچیوں کی پرورش کرنے لگے. اسی علم کی وجہ سے عورتوں کو مارکیٹ میں ننگا بیچنے والے عورتوں کو وراثت میں حق دینے لگے. اب سوال یہ ہے, کیا وہ علم آج نہیں ہے؟ وہ علم آج اور زیادہ ہے. بلکہ ایسا ہے, اس وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں, ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو جاتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے پیدل چل کے چلے جاتے تھے. علم حاصل کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر بھی باندھتے تھے. اب غور کرو, کیوں؟ وسائل اس وقت کم تھے, اس وقت وسائل زیادہ نہیں تھے, لیکن علم حاصل کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا, علم پر عمل کرنے کی تڑپ اتنی زیادہ تھی. ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ایک ملک سفر کرنے لگتے تھے وہ لوگ, اتنا علم کا تڑپ تھا. لیکن وہی علم آج اتنا کامن ہو چکا ہے. آپ یوٹیوب کھولو آپ کو علم ملے گا, آج قرآن کھولو آپ کو علم ملے گا, موبائل فون کھولو کوئی نہ کوئی حدیث آپ کو ملے گی, آپ کو پرنٹڈ کتابوں کی شکل میں علم ملتا ہے, آج علماء کے ذریعے سے آپ کو علم ملتا ہے. لیکن افسوس کی بات کیا ہے, آج علم اگر کسی جگہ نہیں ہے تو وہ صرف ہماری زندگی میں نہیں ہے. آپ فرق دیکھ لو, وہاں جذبہ بہت زیادہ ہے علم حاصل کرنے کا, لیکن وسائل نہیں تھے ان کے پاس. یہاں وسائل بہت زیادہ ہے لیکن علم حاصل کرنے والوں کی کمی ہے. یہ فرق آپ غور کرنا چاہتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا, علم نہیں ہونے کا اگر آپ نقصان دیکھیں گے, اگر آپ عمر کے حساب سے دیکھتے جائے, سب سے پہلا نقصان یہ جو ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر پڑھ رہے, سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ ان کا عقیدہ بگڑ گیا. آپ دیکھ لو, آج ہم کیا سمجھتے, آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ریلیجین کے پاس اگر اسلام لکھا ہوا ہے یا مسلم لکھا ہوا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میں مسلمان. ایسا نہیں ہے. بندے کا عقیدہ جب تک درست نہیں ہوتا, وہ توحید میں جب تک شرک سے پاک نہیں ہوتا, اس وقت تک اسلام کی نظر میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. سوال یہ ہے, آج والدین کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے,
بلکہ خود والدین کے پاس اتنا اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ میں میرے بچے کو توحید سکھاؤں گا، سب سے پہلے میرے بچے کو میں عقیدہ سکھاؤں گا. اس کی کمی کا نقصان کیا ہوا؟ ہمارے وہ بچے جو انگلش کرسچن مشنریز کے اسکول میں پڑھ رہے تو وہ بچے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگے. میری بات کا یقین نہ آئے، اسی جمعہ کے دن کسی بھی کرسچن مشنری کے اسکول میں چلے جانا اور فرسٹ پیریڈ میں کیا چلتا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا ہے. کیوں؟ ہر کرسچین مشنریز کے اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ ہر اسکول کے ساتھ چرچ لگا ہوا ہوتا ہے. بچوں کو باضابطہ چرچ لے جاتے ہیں، لے جا کر بچوں کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے. دیکھو آپ کو فرسٹ کلاس آنا ہے نا، آپ کو زیادہ مارکس چاہیے، جیسس سے پریئر کرو. اگر تم جیسس سے مانگو گے تو جیسس تم کو فرسٹ پریئر لا کے دیں گے، فرسٹ مارکس تم کو دلائیں گے، فرسٹ گریڈ تم کو دلائیں گے. تو کتنے ایسے مسلمان بچے بچیاں ہیں جن کو نہیں پتا کہ مانگنا صرف اللہ سے، وہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے مانگ رہے. افسوس کی بات یہ ہے ساتھیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے مانگنے کے تعلق سے نہ صرف مانگنا بلکہ زیادہ مانگنے کے تعلق سے کہا، وہ علم کے تعلق سے کہا. پڑھے ہوں گے نا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم دے نہیں، میرے علم میں مجھے اضافہ عطا کر. تو اللہ کیا کہا؟ علم کے تعلق سے تمہیں علم چاہیے، مجھ سے مانگو، زیادہ علم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. نہ والدین اس چیز کو سمجھے، نہ اپنے بچے کو سمجھا سکے. نقصان کیا ہوا؟ آج ہمارا مسلمان بچہ اگر کرسچین کے مشنری اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے بجائے وہ جا کر سیدھے سیدھے جیسس سے مانگ رہا ہے. اب سوال یہ ہے، جس وقت وہ جا کر جیسس سے مانگنے لگا، کیا وہ مومن بن کر باقی رہا؟ نہیں رہا. آپ دیکھ لو سورہ یوسف میں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود ایمان لانے کے پھر بھی وہ مشرک ہوتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ مشرک ہوتے ہیں. کیوں؟ ایمان تو لا لیے، مسلمان تو ہو گئے، مومن تو ہو گئے، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ ان کو شرک کے اندر لا کر ڈال دیا اور پتہ ہی نہیں چلا. آپ دیکھ لو آج بچوں کا عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے اسکولوں میں، نہیں دیکھ رہے آپ؟ دوسرا نقصان دیکھو آپ، اخلاقیات. آپ دیکھتے نا، اخلاقیات، کیریکٹر، گڈ بیہیویئر، نیتی کا پرورتنا جس کو بولتے ہیں اپن. آج دیکھ لو آپ کسی بھی اسکول میں جا کر دیکھو، آپ آج کسی اسکول کے بچے کو پکڑ کے دیکھو، آپ کسی کالج کے بچے کو پکڑ کے دیکھو، کیا اس کی اخلاق سے کوئی مائل ہے؟ آج باہر والا دور کی بات ہے، باہر والا، خود ماں باپ مائل نہیں ہے اپنے بچوں کے اخلاق سے. یہ بات غور کرنے والی بات ہے. خود اپنے ماں باپ مطمئن نہیں ہے اپنے بچے کے اخلاق سے، حالانکہ بچہ ڈگری ہے، بچہ پوسٹ گریجویشن پڑھا ہوا ہے، بچہ SSC میں فرسٹ آیا. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سکھاتے. تو وہ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا، پرفیکٹ ایمان والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے اخلاق جتنے اچھے ہو اس کا ایمان اتنا کامل ہے. اب اگر والدین کو احساس ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاتے. بچہ اگر دینی تعلیم سیکھتا تو صحیح اخلاقیات سیکھتا. آج بچوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہونے کا دوسرا نقصان یہ ہے، بچوں کے اخلاقیات بگڑ رہے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ؟ بچوں کے بیہیویئر نہیں بدلے جا رہے. ارے وہ تو اپنا بچپنا تھا جہاں اسکولوں میں اخلاقیات بھی سکھایا کرتے تھے، جہاں اسکولوں میں بیہیویئر بھی سکھایا کرتے تھے. آج اسکولز میں سوائے مارکس کے، سوائے ریٹیفیکیشن، رٹ مارتے ہوئے گریڈز کے، آپ کسی بھی اسکول میں اخلاق نہیں دیکھ سکتے، ایتھیکیٹس نہیں دیکھ سکتے آپ بچوں کے پاس. یہی تو نتیجہ ہے کہ بچے کے پاس پوسٹ گریجویشن کی ڈگری بھی ہے، ڈگری کا بہت بڑا ڈگری کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، لیکن اس کے اخلاق دیکھو آپ. نہیں دیکھ رہے آج مسلمانوں کے اخلاق؟ کیا کوئی والدین بولے اس کو بد اخلاقی سے پیش آؤ؟ نہیں بولے، کوئی والدین نہیں بولے، لیکن سکھائے بھی نہیں صحیح اخلاق کیا چیز ہے. اگر والدین اپنے بچے کو دین اسلام کی تعلیمات سکھا دیے ہوتے تو پھر یہ بچہ اچھے اخلاق کا مائل ہوتا. تیسرا نقصان، آداب جو ہے، آج بچوں کے آداب نہیں بگڑ رہے. آپ خود ایمانداری سے چیک کر لو. آج ہمارے مسلمان بچوں کے جو آداب ہے، چاہے سونے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کپڑوں کے آداب، بال کے آداب، بات چیت کے آداب، یہ آداب دیکھ کر کیا کوئی گارنٹی دے سکتا کہ یہ مسلمان کی اولاد ہے؟ میری بات غور کرنا ہے. آج ہمارے بچوں کی جو آداب ہے، جو ایتیکیٹس ہے، ان کے ان آداب کو دیکھ کر
کیا کوئی گارنٹی بھی تو دے گا کہ مسلمان ہیں؟ بچوں کے کپڑے دیکھ لو آج آپ، بچوں کے ہیئر سٹائل، بال کیسے ہیں، ان کے بات کرنے کے آداب کیسے ہیں، ان کے سونے کے آداب کیسے ہیں، ان کے کھانے کے آداب کیسے ہیں، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ حالانکہ بچہ پڑھا لکھا ہے، بچہ گریجویٹ ہے، بچہ انٹرمیڈیٹ پاس ہوا ہے، لیکن اس کے آداب کے ذریعے سے آپ نہیں بتا سکتے کہ مسلمان کی اولاد ہے. کیوں؟ عرض یہی کر رہا ہوں کہ علم دین کا نہیں ہونا، دینی تعلیم کا نہیں ہونے کا نقصان یہ ہوا بچوں کے آداب بگڑ گئے. کہاں ہے بھائی آج؟ وہ اسکول میں نہیں ہے آج آداب سکھائے جانے کا. اس کے لیے بھی پھر جا کر اپنا بچپنا دیکھ لو. وہ بچپنا تھا جہاں، یاد کر لو آپ، اگر سر کے بال کو تیل بھی نہیں لگاتے تو کیا باہر کھڑا نہیں کرتے تھے آپ کو؟ بال کو اگر تیل بھی نہیں لگاتے تو باہر کھڑا کر دیتا تھا استاد. اگر بال بڑے ہوتے تو کٹنگ جب تک نہیں کراتے اسکول میں داخلہ نہیں دیتا تھا آپ کا. آج استاد بچے کو بولنا دور کی بات ہے، استاد خود بیچارہ ڈر کے بیٹھ جاتا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کیوں؟ ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے. اگر استاد بچے کی اصلاح کرنے پہ آ گیا، باہر آؤ دیکھ لیتا ہوں، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اب سوال یہ ہے، کیا اس بچے کے آداب نہیں بگڑے؟ اس بچے کے ایتھیکیٹس نہیں بگڑے؟ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون اپنے بچوں کو آداب سکھائے؟ یہ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ اسلام سر کے بال کاٹنے سے لے کر ناخن کے کاٹنے تک آداب بتائے ہیں نا. اسلام بچے کی پیدائش سے لے کر نہ صرف اس کے مرنے تک بلکہ قیامت تک کے سارے آداب بتا دیا ہے. کتابوں میں تو ہے، لیکن وہ باہر لا کر بچوں کو کون سکھائے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. افسوس کی بات یہ ہے اس چیز کا کسی کو خوف نہیں. آپ نہیں دیکھ رہے آج؟ تیسرا نقصان دیکھ لو. آج جتنی بے حیائی آج بڑھ رہی ہے، آج بے حیائی نہیں دیکھ رہے آپ کس قدر بے حیائی بڑھ چکی ہے؟ آج یہ بے حیائی کے بڑھنے میں بھی کس کا حصہ ہے؟ ایک دور ایسا تھا، ایک دور جہاں یونیفارم کے اوپر پابندی ہوتی تھی. بچوں کی یونیفارم کے اوپر بچے باضابطہ لوز پینٹ پہن کے جایا کرتے تھے. شرٹ پہنتے تو بھی نیچے تک کا شرٹ پہنتے تھے. دیکھے نہیں دیکھے؟ آپ کے بچپنے کے اسکول کے حالات دیکھ لو، آپ یاد کر لو. آج کا حالات دیکھ لو آپ. آج بچوں کے اسکول کے آداب کیسے ہیں؟ کیا بے حیائی بگاڑی نہیں جا رہی؟ ارے بھائی اسکول میں بے حیائی بگڑنا تو دور کی بات ہے، باہر کا اثر اتنا زیادہ ہو چکا ہے. آج بچہ مسجد کو بھی آتا، اگر انہیں نماز میں رکوع میں چلے گیا تو شاید پیچھے والے کی وضو ٹوٹ جاتی. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کیوں؟ کپڑے اس قدر ہمارے ہیں. یا تو شرٹ اتنا چھوٹا اتنا ٹائٹ پہنتا کہ انہیں رکوع میں چلے گیا تو آدھی پیٹ نظر آ جاتی، یا تو پینٹ اتنا ٹائٹ اور اتنا نیچے پہنتا انہیں رکوع میں چلے گیا تو آدھا چیتڑ اس کا نظر نہیں آنے لگتا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کس کا نتیجہ ہے؟ باہر کا جو ماحول ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے، اس کا اثر مسجدوں میں نہیں پڑ رہا ہے آج. اب پھر سوال وہی ہے، کون سکھائے یہ سب چیزیں؟ ہم دین اسلام نہیں سکھائے بچے کو، اسلامی تعلیمات نہیں دیے بچے کو. اس کا نقصان یہ ہوا کہ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے اور بے حیائی بڑھ چکی ہے. آپ نہیں دیکھ رہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لو ذرا. اللہ کے رسول فرماتے کہتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے. خبردار ہو جاؤ، میری بات کو غور سے سنو. تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ریسپانسبل پرسن ہے. روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. پھر اس میں 4 کیٹیگریز بتا دی اللہ کے رسول. 3rd کیٹیگری پوچھتے ہیں، کہتے ہیں گھر کے ذمہ دار باپ سے روز قیامت اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تیرے ماتحت جو اولاد دیے تھے تم ان کی تربیت کیسی کی، تم ان کی اصلاح کیسی کی، بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ دیکھ لو ساتھیوں، اس سے بڑا نقصان دیکھو آپ. باپ اپنے بچے کو آج دنیا کی تعلیم اتنی دے دیا. اچھا میں دین کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے میں دنیا کی تعلیم کے خلاف ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. سوال بس اتنا ہے، دنیا کی جتنی تعلیم دینا ہے دے دو، دنیا کے جتنے ڈگریز دلانا ہے دلا دو. لیکن سوال یہ ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ بچے کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے. ورنہ سوچنے والی بات یہ بھی ہے بچے کو ایسی تعلیم تو دلا دیے، کیا فائدہ جو اپنے رب کو نہیں پہچانے. بچے کو ایسی تعلیم آپ دلا دیے، کیا فائدہ ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ نہ ہو بچے کو. بچے کو ایسی تعلیم تو آپ دلا دیے لیکن وہ تعلیم نہیں دیے جس کے ذریعے سے وہ خبر میں سکون کی نیند لے سکے. سوال بس یہ. ورنہ میں عرض یہ کر رہا تھا آج والدین اپنے بچے کو دنیا اتنا پڑھا دیے،
انگریزی اتنی پڑھا دیے انہیں دنیا والوں کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتا ہے. انگریزی اتنی پڑھا دیے کہ انہیں انگریزوں کے ساتھ بھی کمپٹیشن کر سکتا ہے, مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی, بیڈ لک یہ ہے اپنے بچے کو دین اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے. نہیں دیکھ رہے آج کتنی جگہ نہیں دیکھتے, باپ کا انتقال ہو گیا, اچھا پہلے مسئلہ سمجھو, باپ کا انتقال ہوا, جنازے کی نماز پڑھانے کا اختیار کس کا ہے؟ دین اسلام کے اندر وارثین کا حق ہے. 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے تو کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جس کو جتنا قرآن زیادہ یاد ہے وہ نماز پڑھائے گا. عام نمازوں کی بات ہو رہی. بیان کرنا ہے, کون بیان کرے گا؟ جس کے پاس شریعت کا منہج سلف کا فہم ہوگا وہ بیان کرے گا. لیکن بات جب جنازے کی نماز کی آ رہی تو جنازے کی نماز پڑھانے کا اختیار, جنازے کی نماز پڑھانے کا ادھیکار نہ کسی امام کو دیا گیا ہے نہ خطیب کو دیا گیا ہے جب تک کہ وارثین اجازت نہ دے دے. پتا کیا چلا؟ حق کس کا تھا؟ یہ اولاد کا حق ہے, وارثین کا حق ہے. اس سے بھی دلچسپی کی بات غور کرو, مرنے والا تو مر گیا, زندے اپنے ورنے والوں کو کیا دے سکتے؟ تو وہ یہی تو دعا پہنچا سکتے. اب میرا سوال یہ ہے, باپ بیٹے کو دنیا کے پورے ڈگریز دلا دیا, باپ بیٹے کو دنیا کے پورے پراپرٹیز دی کر چلا گیا, لیکن دین کی اتنی بھی تعلیم نہیں دے سکا کہ باپ مر گیا, بیٹا بیچارہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے بھی نا کئی جگہ باپ کا انتقال ہو گیا تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بیٹا نہیں آتا ہے, کسی مول صاحب کو لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ صاحب کو نماز پڑھنا بھی نہیں معلوم, اس لیے آپ دیکھتے نا اللہ اکبر بولتے چلو رکوع میں چلے جاتے, جنازے کی نماز میں رکوع ہے نہیں ہے, رکوع میں چلے جاتے, فوری آزو بازو والا کوئی بھی رکوع نہیں کرا پھر انہیں کھڑے ہو جاتا. تو پتہ کیا چلا؟ نقصان علم نہیں دینے کا اتنا بڑا ہوا, جو حق اولاد کا تھا, جو حق وارثین کا تھا, علم نہیں ہونے کے نتیجے میں وہ بھی آج کسی اور کو کانٹریکٹ میں دیا گیا. نہیں دیکھ رہے آپ؟ باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گیا, اب ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ مغفرت کی دعا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے بھی کیا کہا؟ مرنے والوں کو زندے اگر کوئی پہنچا سکتے تو کیا پہنچا سکتے؟ یہی تو دعا پہنچا سکتے آپ اپنے والدین کے لیے یا اپنے مرحومین کے لیے. ان کی مغفرت کی جتنی دعائیں کرنا ہے کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں قبول کرے گا. آج دیکھتے بھی نا صاحب کو پتا بھی نہیں ہے دعا کیسے کرنا ہے, مل صاحب کو کانٹریکٹ دے دیتے, مل صاحب ذرا والی صاحب کے لیے دعا کرو جی آپ, یا تو گھر پہ پورے مدرسے کے بچوں کو بلا کے لا کے ان سے دعائیں کروانے لگاتے. کیوں ہوا؟ ارے بھائی آپ کا حق تھا نا, باپ کا تم کھائے تم پیے تم کو پہنایا گیا ہے, اب تمہارے باپ کے لیے تم کو دعا مانگنا ہے. لیکن بدقسمتی اس باپ کی جس نے اپنے بچوں کو اتنا بھی تعلیم نہیں دیا دین کے تعلق سے کہ انہیں مر گیا تو اس کا بچہ دعا کرا سکے. کتنی بدقسمتی ہے, علم نہیں ہونے کا نقصان ہے ساتھیوں. نہیں دیکھ رہے آج بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں آج. اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا, اگر بچہ جوان ہو گیا تو اب یہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ دوست کی طرح رہنے لگے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کے سٹیج میں بچہ جب 7 سال کی ہوتا, 0 سے 7 ایئرس کا ہوتا, ہم اس کے ساتھ کھیلتے. جب نیکسٹ 7 ایئرس کا ہوتا یعنی پھر 7 سال سے 14 سال تک کا, جب ہم اس کی تربیت کرتے, اور جب بچہ نیکسٹ 7 ایئرس کا ہوتا ہم اس کے دوست بن جاتے. کیوں؟ 14 سال سے لے کر 21 سال کا یہ بہت پیک پیریڈ ہوتا ہے بچے کے لیے, کسی بھی بچے کے لیے. یہی وہ پیریڈ ہے جہاں بچہ جوان ہوتا ہے, جہاں بچے کے بلوغت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, جہاں بچہ بہکنے لگتا ہے, جہاں بچہ اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے. اب وہاں جو اس کا بہتر دوست ہوگا وہ اس کی صحیح رہنمائی کرے گا. دین اسلام کی تعلیمات اگر آپ غور کریں گے تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ بچہ اگر جوان ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دوست کی حیثیت سے رہتا تو باپ بچے کی صحیح تربیت کر پاتا. آج کیا ہوتا, باپ کے ساتھ بیٹا جیسے بڑا ہونے لگتا دو لوگ ایسا دور ہوتے چلے جاتے, خیالات نہیں جمتے ایک دوسرے کے. کیوں؟ اب یہی ڈکٹیٹرشپ انہوں دکھانا چاہتے بچے کے اوپر, کمپرومائز کے وے میں نہیں جاتے. باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اب بیٹا میرا بھی بڑا ہوا, اب انہیں بھی جوان ہوا, اس کے بھی اوپینینز چینج ہو سکتے, اس کے بھی خیالات چینج ہو سکتے. اب میں اس کے خیالات کو بھی ریسپیکٹ کروں گا, میں اس کی رائے کو بھی قبول کروں گا. یہی تو وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب ایک لمبی مدت کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے تو سیدھے ذبح کرنے نہیں بیٹھے ہو, آ کر پہلے مشورہ پوچھے بیٹے سے, بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں, ذرا بتاؤ آپ کا خیال کیا ہے, کیا ہے تمہارا اوپینین. حالانکہ چاہتے تو
ابراہیم سیدھے سیدھے گردن اڑا دے سکتے تھے بیٹے کی، اللہ کا حکم تھا نا، ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ پہلے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹے کا رائے لینا چاہا، تو جب باپ صحیح تربیت میں آ گیا، باپ صحیح سلیقے سے آیا، تو بیٹا بھی سلیقے کا جواب کیا دیا؟ اے ابو کیوں سوچ رہے آپ کے رب کا جو حکم ہے وہی کر دو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ہم اس واقعے کو کیوں بھول جاتے؟ بچہ جب تک بچہ تھا چلا دی ڈکٹیٹرشپ، لیکن بچہ جب بڑا ہونے لگے تو اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوست کے ماحول میں آ جائے بیٹے کے ساتھ، ماں کی ذمہ داری ہے اپنی جوان بچی کے ساتھ دوست کے ماحول میں آ جائے۔ کیوں؟ بچہ جوان ہونے کے بعد ہزار مسائل شروع ہو جاتے، کیریئر کو لے کر 100 سوالات ذہن میں آنے لگتے ہیں، جوانی کے 100 مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا بچیوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، لو افیئرس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو منی بھی خارج ہونے لگتی ہے، احتلام بھی ہونے لگتا ہے۔ اب وہاں باپ دوست کے ماحول میں بیٹے کی صحیح تربیت کرتا، بیٹے کے ساتھ دوست کے ماحول میں رہتا، اس کے خیالات کی قدر کرتا، اگر غلط بھی کر رہا ہے تو اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرتا، تو بچہ بھی کیا کرتا؟ اگر کچھ غلطی کر بھی دیا تو آ کر فوری باپ کو بولتا، ابو دیکھو میں غلطی کر دیا، کیا کروں اگلی بار؟ اگر بچہ غلطی بولنے سے پہلے ہی باپ ڈانٹنا شروع کر دے، بے عزت کرنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے، اور ایک بار آ کے بولتا ہوں نہیں بولتا۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ بچہ جوان ہو رہا ہے لیکن اس کو مسلیڈ کون کر رہے؟ دوست کر رہے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ آج بچے بگڑ رہے، کوئی باپ نہیں بول رہا اپنے بچے کو پورنوگرافی دیکھنے کے بارے میں، کوئی باپ اپنے بچے کو نہیں کہہ رہا ہے کہ بچی کے پیچھے چلے جاؤ، کوئی باپ اپنے بچے کو نہیں کہہ رہا ہے کہ پڑھائی میں پیچھے ہو جاؤ، کوئی باپ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ دوستی کا ماحول مل گیا جس کے نتیجے میں بچہ بگڑ گیا۔ لیکن باپ اگر بچہ جوان ہوتے ہی یہ بھی ہوش پہ آ جائے، بچے کے خیالات کو ریسپیکٹ کرنے لگے۔ آج دیکھ لو کسی بھی گھر میں بچہ ذرا بڑا ہو گیا، سب سے پہلا نقصان 2 لوگوں کے خیالات نہیں جمتے۔ وہی اگر اسلامی تعلیمات سکھاتے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کمیونیکیشن وے کیسا تھا، اگر یہ بتا دیتے تو نقصانات ہی نہیں ہوتے۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، دنیا کے ڈگریز کتنے بھی دلا دو بچے کو، اگر دین اسلام کی تعلیمات نہیں دیں گے تو نقصان یہی ہوگا کہ بچہ ہمارا زندگی بھر اسی طرح ٹھوکریں کھاتے بیٹھے گا، اور مرنے کے بعد یاد رکھو تم جہنم میں جانے کے لیے تمہارا بچہ ذریعہ بنے گا۔ یہ حدیث یاد رکھنا، چونکہ ہمارے پاس صرف صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے، گناہ جاریہ کو ہم نہیں سمجھ رہے، ذرا اس کو بھی سمجھو۔ آج اگر بچہ نیک ہے، متقی ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو باپ کے مرنے کے بعد بھی بچہ جتنے نیکیاں کرتا والدین کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے نیکیاں، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن باپ اگر بچے کی صحیح تربیت نہیں کیا، باپ کی تربیت نہیں ہونے کے نتیجے میں اولاد بگڑ گئی اور باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہاں بچہ جتنے گناہ کرے گا تو وہ آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا کہا سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، سب سے پہلے حکم دیا کہ تم بچو جہنم کی آگ سے، پہلے تم بچو، یعنی پہلے تم سدھر جاؤ، پھر اس کے بعد حکم کیا دیا؟ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اس کا فلسفہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے خود کو عمل کرنے کی بات کر رہا ہے، پہلے خود عمل کرو، پہلے خود رول ماڈل بنو تو بچہ خود بدلتا۔ آج گھروں میں دوسرا مثال کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نہیں سدھرتے، انہوں چاہتے کہ بچہ سدھر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ بچہ کبھی بھی یاد رکھو تمہارے باتوں کو وہ آبزرو نہیں کرے گا، چاہے تم گھنٹوں بھر کی نصیحت کرو، وہ تمہارے عمل کو آبزرو کرتا ہے، یہ چیز یاد رکھنا ہے۔ تمہاری نصیحت کو، تمہارے قول کو، تمہارے سٹیٹمنٹ کو، اس کو غور نہیں کرے گا، اس کو کنسیڈر نہیں کرے گا، اس کے اوپر توجہ نہیں دے گا، وہ تمہارے عمل کو توجہ دے گا۔ وہ غور کرتا ہے کہ باپ تو مجھے ایک کام کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن یار انہیں خود نہیں کرتا نا، انہیں بھی لائٹ لے لیتا۔ لیکن اسی لیے اللہ نے بھی کیا کہا؟ پہلے خود با عمل بنو، پھر اپنے بچے کو با عمل بناؤ۔ تو یہ فلسفہ یاد رکھو ساتھیوں۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج جہاں بھی چلے جاؤ میاں بیوی کے جھگڑے بھرے ہوئے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کسی بھی خاندان کی مثال دیکھ لو، پولیس اسٹیشن میں چلے جاؤ پورے برقعے بھرے ہوئے، کورٹ میں چلے جاؤ پورے برقعے بھرے ہوئے۔ ذرا اس کے پیچھے بھی ایک وجہ دیکھ لو آپ، ہر جگہ میاں بیوی کے جھگڑے، ہر جگہ۔ ذرا آپ ریزن پہ بھی غور کریں گے، 2 لوگوں کا معاملہ، 2 لوگوں کا۔ یہاں بچی والے، شادی کے بعد میری بچی کو کچھ بھی پریشانی نہیں آنا بھائی، شادی کے بعد بچی کو اوپر سے کوئی شکایت نہیں آنا، یہ سوچ کر باپ کیا کرتا؟ پورا جہیز دے دیتا، پلنگ فرنیچر بھی دے دیتا، ضرورت پڑی تو قرضہ لا کے بھی دے دیتا۔ کیوں؟ بعد میں بچی کے اوپر کوئی تانا نہیں آنا، نمبر 1۔
نمبر 2, اچھا رشتہ آنا بچی کو. دیکھتے نہیں دیکھتے بچی کو اچھا رشتہ آنا, تو اب انہوں کیا کرتے, زبردستی کا ڈگری بھی پڑھا دیتے بچی کو, پوسٹ گریجویشن بھی کرا دیتے. آج کیوں؟ جتنا زیادہ پڑھے گی بچی اتنا اچھا رشتہ آتا. سوال یہ ہے اتنے لاکھ خرچ کر کے شادی کر دیے, اتنے ڈگریز بچی کو پڑھا دیے. دلچسپی کی بات یہ ہے جتنی زیادہ جھگڑے آج چل رہے نا وہ پورے ایجوکیٹڈ کے جھگڑے ہیں. یہ جتنے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ایک تھپڑ ایک گالی سے سیٹ کر لیتے اپنی زندگی. حلال نہیں بول رہا ہوں میں, مثال بتا رہا ہوں. ایک تھپڑ ایک گالی میں زندگی سیٹ ہو جاتی. لیکن جو جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے انہیں سر پکڑا ہوا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اب یہاں بھی فلسفہ پھر وہی ہے. دنیا کے پورے ڈگریز دے دیے, پورا پیسہ ڈال دیے شادی میں, لیکن بچی کو وہ تعلیم نہیں دیے جس تعلیم کے نتیجے میں وہ خوشحال شادی شدہ زندگی گزارے گی. اگر باپ بچی کو اس چیز کی تعلیم دیتا کہ اب بچی کو سسرال میں جانا ہے تو سسرال کے مسائل کیا ہے, امہات المؤمنین بحیثیت بہو اپنی زندگی کیسے گزارتی تھی, امہات المؤمنین بحیثیت بیوی ایز اے وائف وہ کیسی زندگی گزارتی تھی, ذرا بچی کو اس کا گائیڈنس دلا دیتا ہوں میں, میری بچی کو اس کے تعلق سے تعلیم دیتا ہوں. اگر یہ سوچے ہوتے آج معاملہ یہاں تک نہیں آتا تھا. دیکھ لو آج معاملہ کیا ہے, شادی کے بعد زندگی گزرتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر, شادی کے بعد زندگی گزرتی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بنیاد پر, شادی کے بعد زندگی گزرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن پازیٹیو اوپینین کے اوپر زندگی گزرتی ہے. بدقسمتی سے آپ دین اسلام کی تعلیم نہیں دیے. اب ہوتا کیا ہے, میں کچھ کم کی نہیں ہوں, میں تمہارے سے ایک ڈگری زیادہ پڑھ کے ہوں, سنتے نہیں سنتے گھروں میں, خود لالی سو مصیبت تھی نا. اوپر سے نقصان کیا ہوتا, وہ ماں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ماں اپنی بچی کی تربیت کرے کہ بیٹے تم سسرال میں جا رہے, اب یہاں سے تمہارے مسائل چینج ہو جائیں گے, اپنے سسرال کے ساتھ اسی طرح رہنا جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ تم رہتی تھی, یہ سب سے زیادہ تمہاری نیکی کا حق ہے. آج کوئی والدین تربیت کرتے اپنے بچی کو, دینی مسائل سکھاتے نہیں سکھاتے. یہی تو وجہ ہے کہ لاکھوں کا خرچ کرنے کے باوجود, اتنے بڑے ڈگریز دلانے کے باوجود بھی سالوں سال نہیں گزرتے, مہینے نہیں گزرتے, بچی آ کے گھر میں بیٹھ جاتی. ریزن کیا ہوا, علم نہیں دیے. آپ یاد رکھو اگر کسی عورت کو, کسی بیوی کو, کسی وائف کو یہ فارمولا پتا ہوتا, کیا فارمولا, اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے, غلطی میری ہے, اگر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں اس کو راضی نہیں کر لی اور میرا انتقال ہو جائے تو وہ عورت جہنم میں چلے جاتی. یا اگر کوئی عورت اس کے شوہر کو ناراض کر دے, اسی طرح ایک رات گزر جائے, ایک رات, تو فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اگر کسی عورت کو یہ فلسفہ, یہ فارمولا پتا ہوتا تو کیا وہ اپنے شوہر کو ستاتی, کیا اپنے شوہر کو پریشان کرتی؟ نہیں کرتی. اب سوال یہ ہے, یہ فارمولا کہاں ملے گا, یہ کون سی ڈگری میں ملے گا, کون سی ایم بی اے, کون سے ایم ٹیک, کون سے بی ٹیک میں ملے گا؟ میں پہلے ہی بولا دنیا کی تعلیم کے خلاف بالکل نہیں ہوں, بس سوال یہ ہے کہ دین نہیں دیے تو پھر وہ دنیا بھی چلے گئی آپ کی. اب یہ فارمولا آپ کو ملے گا قرآن و حدیث کے تعلیمات میں, یہ فارمولا آپ کو ملے گا دین اسلام کے اندر. بدقسمتی سے وہی تو تعلیم ہم نہیں دیے, اس کا نتیجہ آپ جھگڑے نہیں دیکھ رہے. آج باپ بھی کیا کر رہا ہے, باپ بھی, بچہ جب تک کیریئر سیٹ نہیں ہوتا, جب تک بچہ اس کے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوتا, جب تک بچے کی ذاتی مکان نہیں بنتی, جب تک بچے کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں لگتی, اس وقت تک رشتہ بچے کو بھی نہیں دیکھتے. دیکھ رہے. لیکن کیا کوئی باپ اپنے بچے کو دینی تعلیم دیا؟ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, کیسے ہمدردی کے ساتھ بیوی کے ساتھ سلوک کرنا ہے, زبان کا استعمال اپنی بیوی کے پاس کیسے کرنا ہے, بیوی کی غلطیوں کے اوپر کیسے درگزر سے پیش آنا ہے, کوئی باپ سکھایا اپنے بچے کو؟ نہیں سکھایا. اس کے نتیجے میں آج مردوں کا ظلم نہیں دیکھ رہے, آج مردوں کا نہیں دیکھ رہے. حالانکہ مرد ایجوکیٹڈ ہے, بہت بڑے بڑے ڈگریز اس کے پاس بھی ہے, بہت بڑے پروفیشن کے اوپر بھی ہوتا ہے, لیکن بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا نہیں معلوم اس کو. دنیا کے پورے لوگوں سے ہنسی مذاق سے بات کرتا, گھر میں چلے گیا تو منہ کو تالا لگ جاتا, ہنسنا حرام ہو جاتا, گھر میں چلے گیا تو. دیکھتے نہیں دیکھتے, جبکہ بیوی کا دل جیتنے کے لیے ایک چھوٹی مسکراہٹ کافی ہے. دیکھ رہے. لیکن صاحب کو دیکھتے بھی نا, پورے ماحول میں سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے, گھر میں چلے گئے تھے اینگری مین بن کے بیٹھ جاتے, خالی سیریس بیٹھ کے رہ جاتے. سکھائے اس کو دین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, مسکرانا بھی صدقہ ہے. مال خرچ کرنا صدقہ نہیں بولے, مسکرانا بھی صدقہ ہے بلکہ بولے. اس سے بڑھ کر کیا بولے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک نیوالا کھلاتا ہے, اس کے منہ میں کھلاتا ہے, اس کو بھی عبادت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بدلے میں اس کو اجر ملتا ہے. کیا حسن سلوک کرتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ؟ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. چھوٹا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے ساتھ پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے تھے.
نام جو ہوتے نا پیارے پیارے نام کے ساتھ پکارتے تھے, وہ نام جس نام سے بیوی خوش ہو جائے ایسے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے تھے. اللہ کے رسول کی طریقہ ہم کو بتاتا ہے. آج ہمارا لہجہ ہماری بیوی کے ساتھ کیسا ہوتا؟ اری تری سے ہٹتے نہیں اپن تو, اور زبان پہ تو گالیاں ماشاءاللہ ریڈی رہتے. ممبر پہ کیا سناؤں میں مثالیں لے کے, وہ گالیاں ہر ایک کو سمجھ میں آ جا رہے. تو سوال پھر وہی عرض کر رہا ہوں میں, بیٹے کو بھی تو دنیا کے ڈگریاں دے دیے, دنیا کے پروفیشنز دے دیے, دنیا کے بڑے بڑے عہدے دلا دیے اس کو, مہینے کو 2-3 لاکھ روپے کمانے کا ہنر بھی سکھا دیے. اس کو دین کی تعلیم اتنا بھی نہیں دیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سلیقے کی زندگی گزار سکے. یہی تو ریزن ہے آج کتنی عورتیں شکایت نہیں کرتی. بھائی کھلانے میں کم کرتا کوئی ٹینشن نہیں ہے, ذرا مسکرا کر بات کرتا تو دل خوش ہو جاتی. کتنی بیویاں ترستی شوہر کے مسکرانے کے لیے, کتنی بیویاں ترستی ہے اپنا شوہر ذرا محبت سے بات کر دے کافی ہے. بھائی اس کا مال نہیں چاہیے, اس کا کھانا پینا نہیں چاہیے, بھوکا بھی رکھے برداشت کر لیں گے, ذرا مسکرا کر بات کرو. بولو دیکھتے آج یہ ہمارا ماحول ہے. اسی لیے ساتھیوں مقصد یہی ہے, یہ پورے نقصانات علم نہیں ہونے کا وجہ ہے. دنیا کے پورے ڈگریاں میڈم کے پاس بھی ہے, باس کے پاس بھی ہے, لیکن علم دین نہیں ہونے کا نقصان پیدا ہوئے سو بچے سے لے کر شادی کرنے والا عورت اور مرد تک بھی ہو رہا ہے. آج کے بعد یہ فیصلہ کر لو, آج کے بعد دنیا کی ڈگریوں کو جتنا زیادہ امپورٹنس دے رہے, اس سے زیادہ امپورٹنس دین کی تعلیم سیکھنے کے اوپر دو. جس عمر میں تم ہو اس عمر کے مسائل سیکھو, جس پروفیشن میں تم ہو اس پروفیشن کے مسائل سیکھو. جو ہنر تم دنیا کا حاصل کرنا چاہ رہے اس میں اسلام کیسے تم کو گائیڈ کر رہا ہے, یہ چیزیں سیکھو, تبھی جا کر دنیا بھی اچھی بنے گی, آخرت بھی اچھی بنے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگارا جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ان کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.